السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ محترم سامعین و حاضرین، آج کے دروس میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ صوم یا صیام کسے کہتے ہیں، شریعت میں صوم اور صیام کا کیا معنی ہے، اسی طرح سے روزہ کی فرضیت کا آغاز کیسے ہوا، اس پر بھی بات کریں گے۔ سب سے پہلے جانتے ہیں کہ صوم اور صیام یعنی روزہ کسے کہتے ہیں۔ لغت میں صوم یا صیام کسی چیز سے رک جانے کو کہتے ہیں۔ ڈکشنری میں لغوی اعتبار سے کسی چیز سے رک جانے کو صوم یا صیام کہتے ہیں۔ اسی لیے عربی زبان میں کہا جاتا ہے گھوڑے کے تعلق سے الممسک عن السیر، یعنی وہ چلنے اور پھرنے سے رک گیا۔ اس کا معنی ہوا یعنی کسی چیز سے رک جانا۔ دیکھتے ہیں شرعی اعتبار سے کیا معنی ہوتا ہے، اس کا مفہوم کیا ہوتا ہے۔ شریعت میں اس کا مفہوم ہوتا ہے التعبد للہ سبحانہ وتعالی بالامساک عن الاکل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر الى غروب الشمس۔ کھانے اور پینے سے رک جانا اور ان تمام چیزوں سے رک جانا جو روزہ توڑ دینے والی ہو، طلوع فجر سے لے کر کے غروب آفتاب تک۔ اور اس کے اندر جو قید ہے وہ یہ ہے کہ اس کھانے اور پینے سے رک جانا اور ان تمام چیزوں سے رک جانا جو روزہ توڑ دینے والی ہو، اس کے اندر شرط یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے ہو اور اللہ رب العالمین کی رضا جوئی کے لیے ہو، خوشنودی کے لیے ہو، کسی دوسرے کے لیے نہ ہو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر کسی نے یہ نیت کیا کہ ہم روزہ رکھیں گے تو جسمانی طور سے ہمیں فائدہ ہوگا، لیکن اس کی نیت یہ نہیں ہے کہ ہمیں ثواب ملے گا، اس نے اپنے جسم کی افادیت کے پیش نظر اس نے روزہ رکھا، اس کا کیا حکم ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر منحصر ہے۔ آپ نے جس طریقے سے نیت کی ہے اسی طریقے سے آپ کو اجر ملے گا۔ اگر آپ نے نیت کی ہے کہ ہم روزہ رکھیں گے تو اس سے ہمیں جسمانی صرف فائدہ ملے گا، یعنی ثواب کی نیت سے نہیں رکھ رہے ہیں، تو ایسی صورتحال میں آپ کو یا ہمیں اس کا اجر نہیں ملے گا۔ اگر روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ یہ نیت ہو کہ ہمیں ثواب بھی ملے گا اور ہمیں جسمانی طور سے فائدہ بھی پہنچے گا تو ایسی صورتحال میں جائز ہے۔ کوئی بھی شرعی احکام دنیاوی اور اخروی فوائد سے خالی نہیں ہوتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جتنے احکامات نازل کیے ہیں اس کے اندر دنیاوی اور اخروی فوائد موجود ہیں۔ روزہ کے اندر بھی جسمانی اور اخروی فوائد موجود ہیں، دنیاوی اور اخروی فوائد موجود ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نیت کو صاف رکھیں، ورنہ ہمارے روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ دوسری جو صورت ہے، دوسری جو شق ہے وہ یہ ہے کہ روزے کی فرضیت کا آغاز اور اس کی شروعات کیسے ہوئی۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الصیام کے باب و مبدأ فرض صیام میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا اثر رکھا ہے۔ عن ابن عباس یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم فكان الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلوا العتم حرم عليهم الطعام والشراب والنساء وصاموا إلى القابلة فاختان رجل نفسه فجامع امرأته وقد صلى العشاء ولم يفطر۔
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے یہ اثر مروی ہے کہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں جب عشاء کی نماز پڑھ لیتے تھے تو ان کے اوپر کھانا اور پینا حرام ہو جاتا تھا، عورتوں سے ہم بستری کرنا حرام ہو جاتا تھا، اور وہ اس وقت سے عشاء کی دوسرے وقت کی طرف اپنے آپ کو راغب کر لیتے تھے، یعنی دوسرے وقت کی طرف وہ روزہ رکھ لیتے تھے، یعنی جب عشاء کی نماز ہو گئی تو اس وقت کھانا پینا اس کے لیے حرام ہو جاتا تھا اور اپنے بیویوں سے ہم بستری کرنا حرام ہو جاتا تھا۔ فاختان رجل نفسه فجامع امرأته وقد صلى العشاء ولم يفطر، تو ایک آدمی نے اپنے نفس پر ظلم کیا اور اپنی بیوی سے ہم بستری کر بیٹھا، اس حال میں کہ اس نے عشاء کی نماز پڑھ لی تھی اور افطار بھی نہیں کیا تھا، اور افطار نہیں کیا تھا، اس نے اپنے نفس پر ظلم کیا، نماز پڑھ لی تھی، نماز پڑھنے کے باوجود اس نے اپنی بیوی سے ہم بستری کر لیا۔ فأراد الله عز وجل أن يجعل ذلك يسرا لمن بقي ورخصة ومنفعة، اللہ رب العالمین نے دیکھا یہ کہ بندہ اس چیز کی طاقت نہیں رکھتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی آیت نازل کر دی، علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، الى قوله تعالی وکلوا واشربوا حتى يتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، تو اللہ رب العالمین نے آیت نازل کر دی، کہا کہ اللہ رب العالمین کو اس چیز کا بخوبی علم ہے کہ تم لوگوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، یعنی جو چیزیں تم لوگوں پر حرام تھی اس کو تم نے جائز کر دیا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور رخصت اور منفعت کے اللہ رب العالمین نے وہ حکم منسوخ کر دیا، اور اب جو حکم ہے کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، یعنی طلوع فجر سے لے کر کے غروب آفتاب تک کھانے پینے سے اور ان تمام چیزوں سے رک جانا ہے جو روزہ توڑ دینے والی ہو۔ جو تقعید ہے، اہل علم نے لکھا ہے کہ پہلے جو روزے کی فرضیت کی شروعات ہوئی اس وقت جو تقعید تھی، یعنی جب تک انسان سوتا نہیں تھا اس وقت تک وہ کھا پی سکتا تھا، اپنی بیویوں سے ہم بستری کر سکتا تھا، لیکن جب سو جائے تو سونے کے بعد وہ چیزیں حرام ہو جاتی تھی۔ جیسا کہ ایک اور اثر امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر درج کیا ہے، کان الرجل اذا صام فنام لم يأكل الى مثلها، مطلب یہ ہے اذا كان الرجل صائما فحضر الافطار فنام قبل ان يفطر، کہ جب آدمی روزہ رکھتا تھا اور اس کے سامنے افطار کی چیزیں آ جاتی تھی اور وہ سو جاتا تھا افطار کرنے سے پہلے تو پھر وہ روزہ کی نیت کر لیتا تھا، یعنی اس کے اوپر وہ چیزیں حرام ہو جاتی تھی تو روزہ کی نیت کر لیتا تھا، پھر اس وقت سے لے کر کے پھر آنے والے عشاء تک۔ ان صرمة بن القيس الانصاري اتى امرأته وكان صائما فقال عندك شيء؟ قالت لا، لعلي اذهب فاطلب لك شيئا، فذهبت وغلبت عينه فجاءت فقالت خيبة لك، حتى غشي عليه وكان يعمل يومه في أرضه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، قرأ إلى قوله تعالى من الفجر۔ صرمہ بن القیس الانصاری اپنی بیوی کے پاس آئے اس حال میں کہ وہ روزے سے تھے، اور کہا کہ تمہارے پاس کوئی چیز ہے کھانے کے لیے؟ کہا کہ نہیں، کہا کہ میں جاتی ہوں اور جو بھی چیزیں میسر ہوں میں اس کو لا رہی ہوں۔ وہ گئی، اسی اثنا صرمہ بن قیس الانصاری کی آنکھ لگ گئی تو آئی اور کہی کہ تمہارے لیے خسارہ ہی خسارہ ہے۔ فلم ينتصف النهار حتى غشي عليه، آدھا دن بھی نہیں ہوا تھا کہ صرمہ بن قیس الانصاری کی حالت خراب ہو گئی اور بے ہوش ہو کر کے گر گئے۔ وجہ یہ تھی کہ وہ كان يعمل يومه، اور دن میں اپنی زمین میں کام کیا کرتے تھے۔ اس چیز کا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہو گئی، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، یعنی رات میں، یعنی روزہ کی رات میں تمہارے لیے جائز ہے، تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے اپنی بیویوں سے ہم بستری کرنا، یعنی روزہ کی رات میں انسان کے لیے جائز ہے کہ اپنی بیویوں سے ہم بستری کرے، کھائے پیے اور ان تمام چیزوں
سے اپنے آپ کو لگائے رکھے جو چیزیں روزہ کی حالت میں حرام ہیں. کھانا پینا، ہم بستری کرنا روزہ کی حالت میں دن میں حرام ہے، لیکن رات میں وہ چیزیں جائز ہو جاتی ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ روزے کی فرضیت کا آغاز اس طریقے سے ہوا. کچھ لوگوں شاک گزرتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسانی کے لیے 1 مہینے کا روزہ فرض کر دیا، اور رات کو انسانوں کی حالت کو دیکھتے ہوئے رات کو مباح کر دیا. رات میں اپنی بیویوں سے ہم بستری کیجئے، کھائیے پیجئے، اور جو بھی چیزیں دن میں حرام ہیں وہ چیزیں رات میں جائز ہو جاتی ہیں. آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو حسن عمل کی توفیق سے نوازے اور اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.